لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بات ناگزیر ہے اور اس میں ہرگز کوئی شبہ بھی نہیں کہ آخرت میں یہ سب کے سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ لا جرمہ کا مفہوم عربی میں وہی ہے جو اردو میں لا محالہ یا ناگزیر کا مفہوم ہے، یعنی لازمی طور پر یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان میں رہیں گے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور اب میں تفسیر صافی میں جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہوگا وہ بھی نقصان میں گیا، اور جو کچھ کمایا تھا وہ کھو بیٹھے، اب سوائے حسرت و شرمندگی کے کچھ باقی نہ رہا۔ آج الحمدللہ 13 رجب المرجب ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، یعنی تاریخ آج کی منصوبہ ولادت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور دن منصوبہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے۔ تو بس میں ان دونوں اماموں کا واسطہ دے کر خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مومنین و مومنات کے رزق میں وسعت کے اسباب فراہم فرما۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 69 صفحہ 408 پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 74 صفحہ 81 پر کہ نیکی یقیناً رزق کو زیادہ کرتی ہے۔ اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 71 صفحہ 396 پر کہ نیک اخلاق رزق کو زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 77 صفحہ 287 پر کہ وسیع اخلاق میں روزی کے خزانے واقع ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث قرار الحکم میں کہ تنگ دستی اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے اور سہولت رزق کو زیادہ کرتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بحر الانوار کی جلد 74 صفحہ 362 پر کہ جو شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کی طرف رزق اس قدر جلدی سے آتا ہے کہ پھر بھی کہ چھری بھی کوہان میں اتنی جلدی نہیں پہنچتی۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث بحر الانوار کی جلد 74 صفحہ 395 پر کہ خدا کی راہ میں اپنے بھائی سے غمگساری رزق کو زیادہ کر دیتی ہے۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث بحر الانوار کی جلد 75 صفحہ 172 پر کہ امانت ادا کر دینا رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ بحر الانوار کی جلد 76 صفحہ 60 پر یہ حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کی پس پشت دعا کیا کرو، کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کنز المال کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 44154۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث بحر الانوار کی جلد 77 صفحہ 176 پر کہ صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ بحر الانوار کی جلد 78 صفحہ 204 پر، اور نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 137 ہے کہ صدقے کے ذریعے روزی طلب کرو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 16 صفحہ 15 پر کہ زکوٰۃ رزق کو زیادہ کرتی ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 103 صفحہ 21 پر کہ جس کی نیت نیک ہوتی ہے اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان نیکی کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، خداوند عالم رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اب انسان کا فرض ہے کہ
رسول اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے روح کو کمال کی منزل تک پہنچائے۔ روح انسان کی روح اس حد تک ترقی کر سکتی ہے اور کمال کو حاصل کر سکتی ہے جس طرح کہ نوری وجود کی کان کے ساتھ اس کی شعائیں متصل ہوتی ہیں، چنانچہ اسی طرح انسان حصول مقدس اور عزت دار بارگاہ خدا سے آویزاں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا انسان اپنا ذاتی استقلال اور وجودی حیثیت ختم کر دیتا ہے اور صرف نور کی کان سے دیکھتا ہے کہ جس کی شعائیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسا بندہ خدا کے وجود پاک کے ساتھ تعلق اور وابستگی کو اپنے سارے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ ایک عاشق کے متعلق تصور کریں کہ کئی سال اپنے معشوق کی تلاش میں اس جگہ سے اس جگہ سفر کرتا ہے، اس حالوں سے آرزو کرتا ہے کہ کم سے کم ایک بار چاہے دور ہی سے ہو اس کا دیدار ہو سکے یا اس کی آواز کو سن سکے۔ چنانچہ ناگہانی طور پر کسی رات کو آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے آپ کو معشوق کی آغوش میں دیکھتا ہے تو کیا اس سے بڑھ کر اس شخص کے لیے لذت و خوشی کا مقام ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ ہدی علیہ السلام اپنی مناجات شعبانیہ میں اسی مقام کو اپنے خدا سے طلب کرتے ہیں، ایسا مقام کہ گویا بندہ اپنے رب کی آغوش میں آرام کر رہا ہے، اور فرماتے ہیں یہ وہ فلاح و سعادت ہے کہ فرمایا کہ جو شخص نفس کو پاکیزہ کر کے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو سورہ شمس کی آیت نمبر 9 ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی قرب الہی کا مقام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔